بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ اللہ عدل اور احسان و صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، یعنی عدل احسان و صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ مکارم اخلاق یعنی عمدہ اخلاق کی بات ہے جنہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان اخلاق کی بات کی ہے جو رذائل اخلاق جنہیں کہا جائے، برے اخلاق۔ اس کے لیے بھی تین ہی عنوانات کے تحت بات کی گئی۔ جیسے پہلے ان کے لیے تین عنوان کی بات تھی، عدل احسان اور صلہ رحمی، یہ مکارم اخلاق کی بات تھی کہ انہیں اختیار کرنا، اس پر ہم نے الگ الگ عدل احسان اور صلہ رحمی کی بات کی ہے۔ اب آیت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں رذائل اخلاق کے والے سے بات ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی تین ہی عنوانات سامنے رکھے گئے، فحش، منکر اور بغی، یعنی ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات رہے کہ دین اسلام جو ہے وہ یک رخی یا نامکمل ہدایات نہیں دیتا، بلکہ مکمل دین ہونے کی حیثیت سے مکمل بات کرتا ہے۔ صرف نیکیوں کے کرنے کا یعنی کہ اختیار کرنے کا، نیکیوں کے کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ برائیوں سے رکنے کی بھی تاکید کرتا ہے، یعنی یہ مزاج ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ درست عمل نہیں ہے کہ انسان ایک طرف نیکیاں کر رہا ہو اور دوسری طرف برائیوں کا خوگر ہو اور برائیوں سے بچنے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ اس کی بڑی وجہ تصور نیکی اور حقیقت نیکی سے ناواقفیت ہے۔ یعنی اگر کہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی نیکی اختیار کرتا ہے اس کے اندر برائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں وہ نیکیوں کی طرف فکر مند رہتا ہے کہ نیکی انجام دی جائے، نیکی کے راستے پہ چلا جائے، وہیں اسے اس بات کی فکر بھی رہتی ہے کہ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بھی اس کا کسی برائی میں ملوث ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ناممکن ہے، یا ہو سکتا ہے، مگر اسے بہرحال اس بات کی فکر رہتی ہے، برائیوں سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو اس معاملے میں فکر مند نہیں ہے، ایک طرف کچھ نیکیاں کرتا ہے، دوسری طرف برائیوں کا خوگر ہے، اور اطمینان سے کہیے کہ ڈٹائی کے ساتھ، یہ دھڑلے کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے اور سمجھتا ہے یہ بات اپنی جگہ اور یہ بات اپنی جگہ۔ جیسے ایک جملہ جو مشہور ہوا اس حوالے سے کہ نماز جو ہے وہ میرا فرض ہے اور چوری جو ہے وہ میرا پیشہ ہے۔ تو یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ یہ بات کہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی جہاں ایک طرف فرائض کی بات ہوتی ہے، وہیں ایک طرف جو ہے محرمات کے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچنے کی بات ہوتی ہے، منکرات سے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اسی اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ برائی کی حقیقت اور اس کے اثرات و نتائج سے بھی انسان کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے جمع کر دیا ہے۔ اور اب اس میں جو چیز ہمارے سامنے یہ جو رذائل اخلاق جن سے بچنے کی بات ہے، ان میں جو ترتیب اللہ نے رکھی، اس میں فحش کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ یعنی اس میں کہا گیا کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تو فحش کی بات ہے، فحش سے رکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ الفحش یا فاحشہ اس قول یا فعل کو کہتے ہیں جس کی خرابی حد سے بڑھی ہوئی ہو، جس کی خرابی حد سے بڑھی ہوئی ہو۔ اس کا اطلاق تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے، گو کہ چوری، شراب نوشی، علی الاعلان برے کام کرنا اور برائیوں کو یعنی پھیلانا، اس پر بھی فحاشی کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن خصوصیت سے یعنی فحاشی کے معاملے میں ویسے عربی کے اندر جو ہے اس کا اطلاق زیادہ بڑے اس میں ہوتا ہے، دائرے کے اندر، جیسے جو چیزیں بیان کی۔ لیکن ہمارے پاس جو عام طور پر بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی خصوصیت سے بے حیائی کے کام، عریانی، بے حیائی پر اکسانے والا ادب یعنی لٹریچر، عمل قوم لوط، زنا اور زنا کی طرف لے جانے والے تمام محرکات جو اس طرف لے جاتے ہیں، خواہ وہ
فرنگی پر مبنی فیشن ہو، یا خواتین کا بن سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے آنا ہو، یا غیر ضروری طور پر عورتوں اور مردوں کے درمیان اختلاط پر مبنی محافل ہوں، اور ان سب پر بھی فحش کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس معاملے میں یہ بات بتا دی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان یعنی ان کے لوگوں کے یعنی ان کے معاشرے میں فحش پھیلے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر سخت سزا کے مستحق ہیں۔ جو لوگ فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فحاشی پھیل جائے، یعنی اس کے لیے چاہتے بھی ہیں اور کچھ اقدامات بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے وہ سخت سزا کے مستحق ہیں اپنے اس جرم کی بنیاد پر جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو بات ہے کہ اس کے بارے میں جب بات کی ہے تو مولانا نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی بیان کی ہے کہ یہ الفاظ فحش پھیلانے کی تمام صورتوں پر حاوی ہیں، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں فحش پھیلے، اس کا اطلاق عملاً بدکاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے، اور بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصوں، اشعار، گانوں، تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی ہوتا ہے۔ وہ کلب اور ہوٹل اور دوسرے ادارے بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، جس سے مخلوط رقص، مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید صاف طور پر یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں، اور صرف آخرت میں ہی نہیں دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اشاعت فحش کے ان تمام ذرائع و وسائل کا سد باب کرے، اس کے قانون تعزیرات میں ان تمام افعال کو سزا کا مرتکب یعنی مستلزم سزا، اس کا سزا کے لیے اس پر قانون ہونا چاہیے، اور یہ قابل دست اندازی پولیس یہ جرم ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اس کو پبلک کے خلاف جرم قرار دے رہا، یعنی فحاشی پھیلانے کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تو یہ بات تو ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے، اور دوسری بات کیا اس حوالے سے آتی ہے سامنے کہ جب اسلامی ریاست ہو اور جب مسلمان اپنے درمیان یہ چیز کو برداشت نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے یہ سب کام کیسے ممکن ہوگا؟ قانون سازی کے ذریعے سے ممکن ہوگا۔ لیکن جہاں پر یہ آزادی دے دی جائے اور جہاں پر لوگوں پر چھوڑ دیا جائے، بھائی جسے نہیں دیکھنا وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، جسے نہیں سننا وہ اپنے کان بند کر لے، تو یہ گویا کہیے کہ اسلامی ریاست کا معاملہ نہیں، اسلامی حکومت کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ اس کا کام کیا ہے کہ وہ ایسے تمام ایسے راستوں کو روکے گی، ان کا سد باب کرے گی جس سے معاشرے کے اندر فحاشی پھیلنے کے امکانات ہوں گے۔ اس معاملے میں یہ اس کی ذمہ داری ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں واضح طور پر ہمیں بتایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اب وہ شیطان ہے، جو کہ انسان کو اللہ کا نافرمان اور ناشکرہ بنا کر تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ فحشا، یعنی فحاشی میں مبتلا کر دینا، وہ انسان کو فحاشی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں جہاں یہ ذکر کیا ہمارے سامنے پورا کہ شیطان کس طریقے سے اپنے حربے استعمال کرتا ہے اور جو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو وہاں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک بات بتائی ہے، اس کا پورا ذکر کیا، تو اس میں یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے ان سے یہ غلطی کا ارتکاب کروایا، گناہ کا صدور ان سے ہوا، تاکہ اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کے سطر جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں، ان کے لباس جو ہیں وہ اتر جائیں اور ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں، یعنی فحاشی کو وہ اس طریقے سے آگے لے کر جانا چاہتا تھا۔ اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جیسے ہی کام انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا اور ویسے ہی ان کے سطر جو ہیں وہ کھل گئے اور لگے وہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے، یعنی اللہ نے فطری شرم و حیا کا جذبہ ان کے اندر رکھا ہے، اس کی بنیاد پر وہ کام کرنے لگے۔ تو یہ فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے تاکہ وہ فحاشی و بے حیائی سے بچے۔ تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اس فطری جذبے کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسی طرح سورہ اعراف میں آگے چل کر اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں، اہل ایمان کو اس سے ہوشیار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں وہ تم کو پھر سے اسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو جو ہے مبتلا کر کے ان کے لباس اتروا دیے تھے۔ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یہ لباس اتروا دینا یعنی فحاشی میں مبتلا کر دینا، عریانی کی طرف لے کر جانا تاکہ پھر آگے بڑھ کر اور خرابیوں کے اندر انسان مبتلا ہو جائے، تو یہ شیطان کا حربہ ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں بھی بات ہمارے سامنے کہ آج جو کیفیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ جو لوگ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں
وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ نے تم پر لباس نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ اب نازل کرنے سے مراد کیا؟ یعنی انسان کے اندر اس کا شعور اللہ نے پیدا کر دیا اور اس کی ضرورت کا احساس ان کے اندر پیدا کر دیا، اور اس احساس کے تحت انہوں نے یہ انتظام کر لیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں بات بتا دی۔ اس کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی ہے کہ یہ تمہارے اعضائے صنفی جو ہے ان کو، یعنی جو سواد جسے کہا ہے، اسے چھپانے کی اس کے ذریعے سے بات ممکن ہو۔ یعنی اس کو پہلی وجہ جو ہے لباس کی بتائی کہ لباس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے گا۔ پھر زینت کی بات بھی ہے، پھر سرد و گرم سے بچنے کی بات بھی ہے، لیکن پہلا معاملہ جو ہے اس کا اسی اعتبار سے سامنے رکھا کہ وہ انسان کے قابل شرم حصوں کو، جسم کے، وہ اس کو ڈھانپے گا۔ یہ گویا کہیے کہ لباس کی اولین غایت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اب جو لباس، جہاں لباس کے ذریعے اس ضرورت کو پورا نہ کیا جائے، ذرا سماعت فرمائیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اب اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جہاں لباس کے ذریعے اس ضرورت کو پورا نہ کیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں، جس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایسے لباس پہننے والیوں کو بے لباس قرار دیا ہے۔ اس میں خصوصیت سے خواتین کی بات آتی ہے سامنے، اس لیے کہ مردوں میں عام طور پر یہ بات نہیں ہے۔ آج گویا کہیے کہ مردوں کو بھی اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں، ورنہ عورتوں کی بات تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور مردوں کی طرف متوجہ رہتی ہیں، ان کے سر بختی اونٹ کے ٹیڑے کوہان کی طرح ہیں، وہ نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو جو الفاظ آئے ہیں حدیث میں وہ کیا ہے؟ کاسیات عاریات، کاسیات عاریات، یعنی اس کا ترجمہ ہے وہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہتی ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو مقصد ہے کپڑوں کا پہننا، سطر چھپانا، تو وہ ایسے ہیں کپڑے، ایسے باریک چست لباس پہنتی ہیں کہ جس سے جسم کے خد و خال نمایاں ہو جاتے ہیں اور مردوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو اصل مقصد ہے اس کا کپڑے پہننے کا، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کاسیات عاریات، کہ یہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی گویا اس طرح ہے کہ گویا کپڑے نہیں پہنے، برہنہ ہے۔ تو یہ اس کا اپنا ایک بنیادی مقصد جو بتایا، تو ظاہر سی بات ہے کس لیے بتایا گیا؟ تاکہ فحاشی و بے حیائی سے بچا جا سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے بے حیائی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے بہت سے احکام دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی معاملے میں کہ فحاشی سے انسان کو بچایا جائے، یعنی سارے کام کے لیے جو دائرے بنائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں احکامات نازل کیے ہیں۔ آپ دیکھیے پہلا معاملہ کیا آتا ہے؟ محرم نامحرم کی دائرہ بنا دیا، یعنی بتا دیا کہ اب یہ رشتوں کے اندر ہی، یعنی جو آدمی کے قرابت دار ہیں، ان قرابت داروں میں بھی یہ محرم ہے، یہ نامحرم ہے، یعنی رشتے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دائرے ان کے الگ الگ کر دیے، ان کے لیے احکامات الگ الگ ہوئے۔ یعنی یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے کہ محرم اور نامحرم کا معاملہ رکھا ہے، تو اسی کو بنیاد ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے تاکہ ایک معاشرے کے اندر اس طرف جانے سے روکا جائے جو کہ انسان کو فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف لے کے جانے والے مقدمات ہو سکتے ہیں ان کے، جو جس کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے پہلے مرحلے کے اندر ہی روکنا یہ مطلوب ہے۔ تو اگر اس کی پابندی کی جائے، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کی پابندی کی جائے تو وہ معاشرہ یقینی طور پر بے حیائی سے بچ جائے گا۔ اور پھر جب کوئی شخص ان تمام کو توڑتا ہوا پھر اس فحاشی میں مبتلا ہوگا تو سخت ترین سزا کا معاملہ بھی اس کے لیے رکھا ہے۔ تو اسی اعتبار سے تو پہلا معاملہ کیا ہے؟ محرم اور نامحرم کا جو ہے دائرہ رکھا ہے کہ اس اعتبار سے ان کے لیے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ مزید اس کے اندر اجازت لے کر جانا، استئذان، یعنی جو ہے اجازت لے کر کسی کے گھر میں یا کمروں میں اجازت لے کر داخل ہونا، ابھی بات بتا دی ہے۔ اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے محرم نامحرم دونوں کے لیے بات رکھ دی ہے، یعنی اگر خلوت کی جگہ میں، کسی کی خلوت میں، یعنی کمرہ ہے جہاں وہ خلوت میں ہے، تو وہاں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ہے۔ اور اس کے لیے کتنی بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ میں اپنی کیا ماں سے بھی کے پاس بھی جاؤں تو اجازت لے کر جاؤں؟ ہاں وہاں بھی اجازت لے کر جاؤ۔ اور باصرار آپ نے پوچھا، آپ نے بار بار ہی بات بتائی کہ ہاں ایسا ہی کرنا ہے تمہیں۔ تو یہ سارے اہتمامات کس لیے؟ اسی لیے کہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہونے پائے کہ انسان کی نظر چوک جائے، اس کی نظروں کی حفاظت ہے تو کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اسی میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں فرما دیا ہے 3 اوقات ایسے ہیں جس میں تمہارے بچے بھی
تمہارے بچے چھوٹے بچے بھی جو ہیں بغیر اجازت کے تمہارے پاس نہ آئیں. یعنی یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے اور ظہر کے بعد جبکہ تم کپڑے اتار کے رکھتے ہو، یعنی آدمی ایسے لباس کے اندر ہوتا ہے کہ جس کے اندر دوسروں کے سامنے آتے ہوئے اسے شرم محسوس ہونی چاہیے. تو اس اعتبار سے ان بچوں کے لیے کہا. پھر یہ بات کہ پھر جب وہ بڑے ہو جائیں، یعنی جب بچے ان حدود سے جب آگے بڑھ جائیں تو پھر جیسے ان کے بڑے اجازت لے کر آتے ہیں تو اس طرح واضح کیا کہ بڑوں کو تو ہر حال میں اجازت لے کر آنا ہے جو بھی وقت ہو. تو یہ سارے معاملات کس اعتبار سے، یعنی اسی لیے کہ یہ وہ معاشرہ کن اصولوں پر بنے گا، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہوں گی. اب جو انہیں پامال کرنا چاہے گا، یہی بات تھی پیچھے جو گزری ہے، ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں فحاشی پہلے ان تمام حدود و قیود کو توڑ دینا چاہتے ہیں، سزا کے مستحق ہے، اسلام جو نظام بنانا چاہتا ہے وہ اسے توڑنا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اس کے اندر ہمارے سامنے رکھ دی گئی. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ آزادانہ اختلاط مرد و زن سے منع کر دیا گیا، یعنی اسی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اسلام اس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں رکھتا ہے. اس معاملے میں جو بات ہے یہ کہ بدنگاہی سے جو روکنا، یعنی اس کے بعد جو ہے اور نگاہوں کی حفاظت کا حکم دے اللہ رب العالمین نے دیا. بھائی دیکھیں ایک طرف تو معاملہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات دیے. حجاب اور ستر دو الگ الگ احکامات ہیں. حجاب اور ستر جو ہے، ستر مردوں کا بھی ہوتا ہے، ستر عورتوں کا بھی ہوتا ہے. ستر کا معاملہ جو ہے اس طرح ہمارے سامنے کہ ستر مردوں کا بھی ہے، مردوں کا ستر ناف سے ناف سمیت اور گھٹنے سمیت، یعنی یہ مردوں کا ستر ہے، یہ ستر کی بات یہ. اور عورتوں کا جو ستر ہے تو وہ بھی ان کا ستر ہے، ہاتھ یعنی یہاں سے کونیوں سے یہاں سے لے گٹوں سے لے کر اور چہرہ اور پیر جو ہے ان کے گٹوں سے لے کر اس کے بعد ٹخنوں سے وہ ستر ہے. ستر کے باہر اس کے علاوہ جتنا جسم ہے وہ سب ستر پر مبنی ہے. تو یہ ستر کا تصور مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے. میں اس سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب حجاب جو اضافی چیز ہے، اگر صرف ستر ہی رکھا جائے تو پھر عورتوں مردوں میں فرق کیا رہے گا؟ یعنی مردوں کا ستر یہ تو ہے کہ ستر کے درمیان فرق ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اضافی چیز ان کے لیے کیا ہے؟ حجاب بھی ہے. حجاب کس کے ساتھ ہے؟ نامحرم کے ساتھ. اب یہاں پر دوسری زیادہ بڑی مدلل بات یہ آتی ہے کہ اگر ستر کا معاملہ صرف سمجھا جائے تو اب یہ جو محرم نامحرم کے درمیان ہے، نامحرم سے حجاب ہے اور ستر تو سب جگہ ایک ہی ہے. ایک خاتون جو ہے اپنے قریبی جو عزیز ہیں یعنی والد اور اپنے بھائی ان کے سامنے بھی ستر جو ہے نہیں کھول سکتی ہے. البتہ حجاب کا معاملہ ہے کہ حجاب ان کا ساتھ نہیں ہے اور نامحرم کے لیے حجاب کی بات اضافی بات آتی ہے. تو یہ اس کے باوجود یعنی ایک طرف یہ احکامات دیے، جس معاشرے میں ان احکامات پر عمل درآمد ہو یہاں ظاہر سی بات ہے اس کے نتائج سامنے آئیں گے، کتنی پاکیزگی پیدا ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا، بد نگاہی سے روکا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نور کی آیت 35 میں کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں. یہی بات عورتوں کے لیے بھی کہی ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں بچا کے رکھیں، ان کے لیے بھی کہا ہے. غرض یہ کہ اس کے باوجود یہ بات جو ہے بتا دی گئی کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں، یعنی بد نگاہی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ کس مقصد کے لیے؟ کیا ہے؟ فحاشی سے بچانا ہے نا. یہ فحاشی سے بچانے کے سارے اہتمامات ہیں، یہ اقدامات ہوئی ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو اس طرف جانے سے روکا جائے. تو یہ سارے بیریئر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں اور معاشرے کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کو صحیح خطوط پر چلانے کے لیے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیر کس لیے استعمال؟ دشمن کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا. تو یہ اس طرح کیا کہا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، یعنی اس نگاہ کو غلط استعمال اس کا چھوڑ دے گا، یعنی اس نگاہ کو بچا لے گا، اس نگاہ کو نیچا کر لے گا. تو فرمایا کہ میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. طبرانی کی روایت ہے. یعنی اس میں یہ بات بتائی کہ جس نے کام کیا. پھر اسی حدیث کی وضاحت جو ہے مسند احمد کی ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا، اس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے
تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف و لذت پیدا کر دیتا ہے. عالم کہتے ہیں نا ہماری عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا ہے، تو یہ اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے، ظاہر سی بات ہے کہ جس کے لیے زیادہ اس کا امکان ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوگا، یعنی شیطان کا زور اس میں چلے گا. خاص طور پر نوجوانوں کی بات ہے، جوانوں کی بات ہے، ان کا دل جب دنیا میں لگا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کام اگر کریں تو اس کا، لیکن ہے سارے انسانوں کے لیے، سب مردوں کے لیے بات ہے یہ. تو اس اعتبار سے، اور عورتوں کی بات بھی ہے، عورتوں کو اس بات کے لیے بھی اس بات کا پابند بنایا گیا ہے. جیسے عرض کیا پہلے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے غض بصر، یعنی یہ نگاہوں کو نیچے رکھنے اور نگاہ بچانے کا یہ حکم خواتین کے لیے بھی دیا، اور کہا ہے کہ نگاہیں بچانے والیاں، یہ سب ان کے لیے خصوصیت ان کی بیان فرمائی ہے. تو غرض یہ کہ اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اس طریقے سے معاشرے کو فحاشی اور بے حیائی سے بچایا جائے، یعنی یہ کام کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ جب اب اس معاملے میں اگر کوئی شخص ان سب کو پامال کرنا چاہے، ان سب کو پامال کرنا چاہے، ایک پامال کرنے کی صورت تو وہی ہے کہ اس کا ذکر ہوا پہلے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے، تو یہ شیطان یعنی جو چاہتا ہے، شیطان جو کام کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ جو ہے اس ذریعے سے معاشرے کو تباہ کرے. اسلام اس کے شیطان کے فریب سے بچانے کے لیے اسلام کا ایک مکمل تہذیبی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے. مکمل تہذیبی ڈھانچہ، آپ کیسے رہیں گے، گھر میں کیسے رہیں گے، گھر کے باہر کیسے جائیں گے، تقریبات کا معاملہ کیا ہوگا، مرد و خواتین کے حدود کیا ہوں گی، تو ابھی ساری ہے. اب جو لوگ اسلام کے ان احکامات اور ان تہذیبی اقدار کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، یعنی انہیں منہدم کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہیں. تو یہ بات جسے بیان ہے کہ اس پورے نظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس پوری تہذیب کو جو ہے ختم کر دینا چاہتے ہیں، یہ ان کے پیش نظر ہے. ظاہر اسلام ان کو ایسے تو نہیں قبول کر لے گا، یعنی جس معاشرے کو بنا رہا ہے، اتنے اہتمام سے بنا رہا ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جو کام، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے حوالے کی ہیں، یعنی مسلمان جو ہے، اور خصوصیت سے ایک مسلم نوجوان کو اللہ رب العالمین جو ہدف دیتا ہے، یعنی اور اس ہدف کے لیے اسے جس طرح تیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے فحاشی زہر قاتل ہے، اس کے لیے فحاشی زہر قاتل ہے. یعنی جو نوجوان فحاشی میں مبتلا ہو جائیں وہ اسلام کے کسی کام کے نہیں. یعنی اسلام جو مقصد دیتا ہے، جو کام ان کے والے کرنا چاہتا ہے، جس درجے کا انسان انہیں بنانا چاہتا ہے اور جس مقام پر وہ انہیں لے کر جانا چاہتا ہے، یہ تو اس کے لیے زہر قاتل ہے. یہ کام ہوئی نہیں، یعنی جو اس طرف گیا اور دشمن نے اسی بات کو پہچانا، جیسے شیطان کی بات تھی، تو جو شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے انسان ہیں اور وہ اسی کے راستے پر چل رہے ہیں اور اسی کے منصوبے کو جو ہے پورا کرنے کے لگے ہوئے، تو وہ اسی راستے سے انسانوں کا شکار کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں پر اسی طرح سے، اسی طرف سے جو ہے حملہ آور ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال یہ ہے کہ شیطان کے ساتھی شیطانی تہذیب، یعنی شیطانی تہذیب جو کہ مکمل طور پر بے حیائی میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ مسلم معاشروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، مسلم معاشروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور خصوصیت سے مسلم نوجوان، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، مسلم نوجوان یعنی مرد ہو یا خاتون، ان کا خصوصی ہدف ہے. اور اس کی صورتحال آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، دیکھیں نا، اب اس کے لیے جو صورتحال انہوں نے بنائی ہے کہ فحاشی کے سامان انتہائی سستے اور ہر جگہ دستیاب، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی انتہائی آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، انتہائی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج کل ہمارے لیے ذریعہ بنا ہوا ہے تو کسی اور کام کے لیے، یعنی سارا جو آپ کی الیکٹرانک میڈیا اس طرح سے، اس کے اچھے استعمال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اچھے کے مقابلے میں برے اتنے کر دیے گئے، اتنے کہ اس کی اچھائی اس کے اندر دب کے رہ گئی اس کے اندر. وہ اچھائی جو ہے وہ کہاں گئی؟ یعنی یہاں تو ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے فحاشی کو فروغ مل رہا ہے، اس کے ذریعے بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے، اس کے ذریعے گویا کہیے کہ ان معصوم ذہنوں کو خراب کرنا اور ان کا شکار کرنا، یعنی ان کا شکار کرنا ان کی یہ آسان ہدف بن گئے. ایک گھر کے اندر محفوظ رہنے والی بچی یا جو ہے، سارے بچے تو باہر ہی نکلتے ہیں، یعنی وہ بھی اب محفوظ نہیں ہے ان ذرائع کی موجودگی کے اندر، کہ ان کو جو ہے وہاں سے ہدف بنایا جا سکتا ہے، ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے وہاں سے جو ہے، اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر خرابی پیدا کی جا رہی. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس سے سارے معاملات کے اندر اسلام تو اپنی بات کرتا ہے، اسلام نے جو تہذیب دی ہے
اپنی جگہ پر متعین ہے، تہذیب بھی دی ہے اور اس کے قوانین بھی دیے. یعنی اللہ رب العالمین نے صرف کوئی تبلیغ اور واضح نہیں کیا ہے کہ بس اتنی بات کی ہے، یہ سب باتیں بتائیں، یہ سارے کام تمہیں کرنے، اور اس کے بعد کیا کہا، اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو پامال کرتا ہوا اور فحاشی کے اندر عملاً یعنی زنا کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی سزا ہے موجود. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے بارے میں بات کر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کے بارے میں بات کر دی ہے. سخت ترین سزا جو ہے پھر اسے دی جا رہی ہے تاکہ وہ معاشرے میں عبرت کا نشان بن جائے اور لوگوں کے لیے وہ کہیے کہ اس طرف جانے کا راستہ، یعنی اس معاملے میں یہ چیز بھی ان کے لیے رکاوٹ بن جائے، یہ خوف بھی ان کے لیے نامنگیر ان کے ہو جائے. تو اس طرح سے یہ صورتحال جو ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ فحاشی سے بچانے کا اللہ نے اتنا حکم دیا اور کہا ہے بچو، فحاشی سے بچو. تو بچے گا کون؟ جو یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھے گا. جب آدمی سوچے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور فحاشی کا اطلاق انتہائی چیزوں پر رکھ دے، معاملہ بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے اس صورتحال سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں اور خصوصیت سے مسلم نوجوانوں کو قرآن و سنت سے وابستہ کرنے کی بھرپور تحریک چلائی جائے. یعنی اس صورتحال سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے، یعنی وہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں اور خصوصیت سے نوجوانوں میں، مسلم نوجوانوں میں ان کو قرآن و سنت سے وابستہ کرنے کی بھرپور تحریک چلائی جائے اور خاندانی نظام اور اسلامی تہذیب اور روایات کو پوری قوت سے برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے. یعنی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے دنیا سے آنکھیں بند کر کے اب آپ کہیں کہ سب یہ سارے جو ایسے، حالانکہ یہ کام بھی ریاست کی سطح پر تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی ریاست ان تمام ویب سائٹ کو، ان تمام چیزوں کو بند کر سکتی ہے، جبراً روک سکتی ہے، اس کے پاس یہ سارے اختیارات موجود ہیں، سارا یہ سب چیزیں جو ہے یہ کام کیے جا سکتے ہیں، بڑی حد تک کیے جا سکتے ہیں. بعض اوقات چیزوں کی دستیابی جو ہے وہ انسان کو برے راستے کی طرف لے جاتی ہے. دستیابی آسانی سے دستیاب ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. جب کوئی رکاوٹ نہیں ہے نہ پیسوں کے حوالے سے 10-10 روپے میں 5-5 روپے کے اندر جو ہے وہ کہیے کہ جس کے اندر ایک روٹی انسان کو ایک روٹی نہیں ملتی ہے اتنے میں اسے ساری رات کا پیکج ملتا ہے کہ اس بیائی کے اندر مبتلا ہو جائے. ظاہر سی بات ہے سب کس لیے، ہر چیز دنیا کی مہنگی ہو گئی، یعنی ضروریات زندگی کے حوالے سے، اور یہ چیزیں جو ہے سستی سے سستی ہوتی چلی گئی. اسی لیے کہ یہ ہدف تھا کہ اس طرف لے کر جائیں. تو ان چیزوں سے بچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے، وہ یہی کہ اپنے نوجوان کو اسلام سے وابستہ کر دیا جائے. جب اسے اچھے برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، جب وہ اس چیز کو پہچان لے گا تو امید ہے کہ وہ اس کے شر سے بچ جائے گا، اس کے زہر سے وہ بچ جائے گا. اور اس کے ذریعے سے یعنی جو ہمارے پاس تہذیبی روایات ہیں اور خاندانی نظام ہے، اگر یہ پوری قوت سے برقرار رہتا ہے صحیح اپنے خطوط پر، تو یقیناً بہت سی خرابیوں کا راستہ روکا جا سکتا ہے، فحاشی سے انسان بچ سکتا ہے، بچا سکتا ہے. لیکن اگر یہ کام اس طرح سے نہ ہو سکا تو یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ان خطوط پر ہمیں خود بھی فحاشی سے بچنے اور اپنے تمام نسل کو، نسل نو کو فحاشی سے بچانے کی کوشش کرنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورہ نحل کی آیت نمبر 90. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. پہلی 3 باتوں پر بات کرنے کے بعد دوسری 3 چیزوں کو ہم شروع کر چکے ہیں. یعنی فحاشی پر ابھی بات کی ہے اس سے پہلے کہ فحاشی سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے بھی بچا جائے جو اس طرف لے جانے والی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بھی کہی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی بچ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بہت ہی بڑی فحاشی ہے اور بہت ہی بڑی برائی ہے. وَاقْطَعْ سَاءَ سَبِيلًا، بڑا برا راستہ ہے. تو غرض یہ کہ اس کی بات تھی. اب آج ہمارے سامنے دوسری چیز ہے منکر سے بچنا. منکر، المنکر ہر اس فعل کو کہتے ہیں. بات تھی نا یہ اس میں وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو فحاشی کے بعد منکر کی بات آئی. تو المنکر ہر اس فعل کو کہتے ہیں جسے عقل سلیم قبیح خیال کرے، قبیح یعنی برا خیال کرے، یا عقل کو اس کے حسن و قباح میں توقف ہو، یعنی سوچنے کے بعد مجبور ہو جائے، ذرا آدمی تھوڑا ٹھہر جائے اس معاملے میں. مگر شریعت نے اس کے قبیح ہونے کا حکم دیا. یعنی لوگ اسے اچھی طور پر نہیں جانتے کہ یہ اچھی چیز ہے، وہ تو معروف کے دائرے کے اندر آ جائے گی.
سورہ توبہ میں آیت 112 میں اللہ رب العالمین نے، آیت 111 میں اللہ نے اہل ایمان کے انہوں اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ جن سے اللہ نے ان کے مال و جان جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور پھر ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ دوسرے توبہ آیت 112 میں مزید ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ وصف بھی ان کا بیان کیا کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے۔ ایک تو رکنا ہے، پہلے بات کیا گئی ہے، روکنے والے، یعنی نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے، یہ ان کا بنیادی وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ میں، تو ان کے جرائم بیان کرتے ہوئے ان کا ایک جرم اللہ نے یہ بھی بیان کیا، بلکہ اس سے پہلے والی آیت جو ہے سورہ مائدہ کی آیت 78 میں وہ اللہ نے ان کے لعنت زدہ ہونے کی بات کی ہے کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی انبیاء کی زبان سے بھی، اور پھر اس کے بعد جب ان کے جرائم کی بات کی تو آیت 79 میں بتایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی انہوں نے لا یتناہون عن منکر، منکر سے، یہ جو منکر کی بات ہو رہی ہے اس سے ایک دوسرے کو روکنا، برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا، لبئس ما کانوا یفعلون، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہ ان کے والے سے اللہ نے بھی بتائی کہ منکر سے کہ نہ رکنا اور نہ روکنا، اس کی بات جو ہے اس حوالے سے بات آ گئی۔ پھر اسی میں اس کی جو اہمیت کی بات ہے، اس کی وضاحت جب سامنے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلم ریاست کے بارے میں بات کی، مسلم حکومت کے بارے میں بات کی، اس کے بنیادی فرائض کا ذکر کرتے ہوئے سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، یعنی یہ نظام ہے جو وہ قائم کریں گے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان کو الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں تمکن عطا کریں گے، یعنی انہیں اختیار دیں گے خلافت کا یہ نظام، تو پھر اس کا میں یہ بنیادی کام ہے جو وہ کریں گے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یہ جو آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کو بھی لازمی قرار دیا ہے، نہیں عن المنکر۔ جیسے پہلے بات ہوئی تھی اس آیت کے ان دونوں تینوں چیزوں کے آغاز کرنے سے پہلے بات تھی کہ اسلام صرف نیکیوں کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ بدی سے رکنے کا حکم بھی دیتا، بدی سے بھی رکنا چاہیے یہ معاملہ۔ تو یہاں بھی امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی جب بات کی تو ان کے تو جرائم میں یہ جرم رکھا گیا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا معروف کا حکم نہیں دیتے، بلکہ صرف اتنی بات کی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یہ بات اللہ نے بیان کی ہے۔ تو برے کاموں سے روکنے کی بات، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب روکنا تو رکنا بھی ہے، اب منکر سے خود بھی بچنا ہے دوسروں کو ہی بچانا ہے، تو جب دوسروں کو بچانے کی بات آ رہی ہو تو خود بچنا تو پہلے نمبر پر آتا ہے۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بچنے کا حکم دیا جائے اور خود آدمی جو ہے اس میں ملوث ہو جائے؟ اس کا کوئی یعنی گنجائش اس بات کی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے بچنے سے منکر سے منع کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو یہ آیت زیر بحث ہمارے سامنے اس وقت ہے، اس کے اندر زیر مطالعہ اس میں تو یہ بات آ ہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منکر سے بھی منع کرتا ہے، روکتا ہے یہ۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور سامنے آ جائے، منکر میں وہ تمام برائیاں شامل ہیں، منکر میں لفظ منکر میں وہ تمام برائیاں شامل ہیں جن کو قرآن و سنت سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ منکر میں وہ تمام برائیاں شامل ہیں جن کو قرآن و سنت سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف، یعنی پتہ ہے کہ یہ چیزیں سب جانتے ہیں، یہ بری باتیں ہیں، یہ سب برے کام ہیں، منع کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان سے منع کیا، یعنی بات لوگوں میں معلوم ہے، معروف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ روکنے ٹوکنے کا معاملہ، یہ جو نہی عن المنکر کی بات ہے، یہ صرف ان مسائل میں ہوگا جو امت میں مشہور و معروف ہیں، یعنی جو لوگ جانتے ہیں انہیں، یعنی اجتہادی مسائل جن میں اصول شرعیہ کے تحت مختلف آراء ہو سکتی ہیں، وہ اس کی تعریف میں نہیں آتے ہیں، وہ منکر کی تعریف میں نہیں آتے ہیں۔ جیسے منکر کی تعریف میں کون سی چیزیں آتی ہیں کہ جن کے غلط ہونا، جن کا قبیح ہونا قرآن و سنت سے معلوم ہے، معروف ہے، یعنی انسان کی طبیعت
جو ہے اس سے نیکی کے حوالے سے ناآشنا ہے. یعنی منکر کا ایک مطلب جو ہے ناآشنائی بھی ہوتا ہے، یعنی معرفت کا نہ ہونا. یہ بات بھی منکر کے معلوم آتی ہے. اس حوالے سے وہ بات ہے کہ انسانی مزاج جو ہے اس کے خوبی ہونے سے ناآشنا ہے، جانتا ہی نہیں کہ یہ خوبی ہوگی، پتا ہے اسے کہ یہ خرابی ہے، وہ اس حیثیت سے اس کو جانتا ہے، معروف ہے. تو ان چیزوں پر معاملہ اب ہوتا کیا ہے، یعنی خرابی کی بات یہ کہ جن چیزوں پہ جو منکر نہیں ہے ان کی نکیر ہو رہی ہے، اور جو منکر ہے انہیں گوارا کیا جا رہا ہے، برداشت کیا جا رہا ہے. یعنی اجتہادی مسائل جن چیزوں کے اندر اس میں لگے ہوئے ہیں، زیادہ معاملات اس پر زیادہ گویا کہ زور صرف کیا جا رہا ہے، زیادہ اس کے پر کام ہو رہا ہے بنسبت اس کے کہ جو منکرات ہیں. یعنی منکرات کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، یعنی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لفظ منکر کے اندر. تو ان چیزوں سے بچنا، ان گناہوں سے بچنا اور لوگوں کو ان سے بچنے کی ترغیب دینا، اس کی طرف انہیں بلانا. اور اگر ریاست قائم ہو جائے، اسلامی حکومت قائم ہو جائے، تو پھر اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ خود یہ کام کرے گی. اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ منکرات سے لوگوں کو روکنے کا کام کرے، وہ نظام بنائے جس میں منکرات پر پابندی. سے ابھی فحاشی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسے تمام راستے بند کر دے جو منکر میں مبتلا کرنے والے، اور اس سے روکنے کی بات کرے، تعلیم کے ذریعے سے بھی، تعلقین کے ذریعے سے بھی، اقدامات کے ذریعے سے بھی، یہ سارے کام اسے کرنے چاہیے. تو یہ بات انہی چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو اس حوالے سے معروف ہیں اور لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے رکھی. بچنے کی بات بھی ہے. اب دیکھیے جیسے ہمارے سامنے بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یعنی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، فحش اور منکر سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. بات ہے نا اس حوالے سے ہمارے سامنے اللہ نے یہ اقدامات کے حوالے سے یہ خود بھی. اب جہاں نماز کا وہ نظام قائم ہو جائے اور انسان خود بھی صلاۃ پر قائم ہو جائے اور صلاۃ کا وہ سارا جو آپ کہیے کہ پیغام ہے اسے اپنے سامنے رکھے، تو صلاۃ تو پیغام ہی دیتی ہے، صلاۃ تو روکتی ہے اس بات سے. یعنی ویسے بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے حکم سے نہیں رکتا، صلاۃ سے رک رہا، یعنی صلاۃ بھی کام کرتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی کام ہے، اور اگر اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، وہ سارے کیے جائیں، تو وہ گویا کہیے کہ ممد و معاون بنتی ہے انسان کے لیے کہ وہ فحاشی سے رک جائے، وہ ممد و معاون بنتی ہے. آپ دیکھیے اس کے اقدامات دیکھیے، اس کے معاملات دیکھیے، اس کی طرف جانا دیکھیے، اس کے نتائج پھر انسان کے سامنے یہ آتے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام اس طرح بھی کیا ہے کہ انسان کے اندر کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے رکھ دی ہے کہ اسے منکر کی طرف جانے سے روکا جائے. تو منکرات میں تمامی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن فحش کو بھی الگ کر دیا گیا اس کی خرابی کی بنیاد پر، بغض کو بھی الگ کر دیا گیا اس کی خرابی کی بنیاد پر. تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ منکر سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہنا. اور یہ بات اس سے یعنی یہ کام جو دو طرفہ ہے یہ جاری رہے گا. یعنی جب انسان اس معاملے میں اس طرف سے متوجہ رہے گا کہ معاشرے سے منکرات کو مٹایا جائے تو خود بھی اس کے لیے منکر سے بچنا زیادہ آسان ہو جائے گا نسبتاً. یعنی منکرات سے بچے رہنا اور ان پر اپنے جو ہے استقامت اختیار کرنا، یعنی اپنی سلامت روی پر صحیح راستے پہ چلنے کے حوالے سے تو یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی. اور یہ بات پھر بعد میں یہ بھی واضح رہنی چاہیے جس کا ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں جیسے معروف اور منکر، تو معروف کے معاملے میں بھی اس لیے ورنہ کہتے کہ واجبات کو ادا کیا جائے اور حرام سے بچایا جائے، محرمات سے بچنے کی بات کی جائے، مکروہات کی بات کی، منکر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جن کا معاملہ لوگوں کے سامنے واضح، لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ کام جب کیا جائے گا تو یقینی طور پر معاشرہ جو ہے صحیح راستے پر آگے بڑھ سکے گا. اس کے بعد جو تیسری اور آخری چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ بغض کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا، اپنی حد سے تجاوز کرنا، اس سے آگے بڑھ جانا. اب یہ حد سے جو بغض کا جو لفظ آتا ہے یعنی منکر کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی بات ہمارے سامنے کرتے ہیں. تو اب اس میں اس کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے کہ اپنی حد سے تجاوز کرنا اور تجاوز کرنے میں دوسروں کے حقوق پر دست درازی بھی شامل ہے، دوسروں کے حقوق پر دست درازی بھی ہے. اب اس میں یہ بات بھی کہ وہ حقوق کس کے، اللہ تعالیٰ کے بھی ہو سکتے ہیں، بندوں کے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے حقوق میں دست درازی کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرے گا انسان؟ یعنی جو اللہ کا مقام ہے اس مقام پر خود بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے، یعنی تابوت بن جائے، تابوت بن جائے. اس معاملے میں گویا کہیے کہ اپنی بڑائی کی بات کرے،
تکبر اس کے اندر پیدا ہو جائے، یا اس اعتبار سے یہ چیز ہو جائے کہ وہ جو ہے لوگوں کے گردنوں میں اپنی اطاعت کا قلادہ ڈالنا چاہے، وہ لوگوں کے لیے خود نظام تجویز کرنا چاہے، یعنی یہ سب اللہ کے حقوق کے حوالے سے بات ہو جائے گی، یعنی وہ شرک کی طرف سارا معاملہ جتنا بھی ہوتا ہے ادھر جائے گا، یعنی اس میں آدمی کا تجاوز کرنا اپنی حدود سے۔ تو اس میں جو اللہ رب العالمین ہمارے سامنے بات رکھ دیتے ہیں اور یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم اور زیادتی سے، یعنی بغی کا جو ترجمہ ہم نے یہاں پر کیا وہ ظلم اور زیادتی، ظلم بھی کیا ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے، یعنی عدل کے مقابلے میں، عدل کی جب بات کی تھی تو ظلم کی بات سامنے آ گئی تھی، ظلم عدل کی یعنی ضد ہے، اور ظلم کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان جس کا جو حق ہے اسے نہ دے، اس میں جو ہے اس کے حق تلفی کرے، حق تلفی کے اندر ہی وہ کہیے کہ آدمی کے آگے بڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے، زیادتی، زیادہ سے ہی ہے نا، زیادتی کرنا، جہاں رک جانا چاہیے تھا وہاں رکتا نہیں ہے، اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ظلم و زیادتی جو ہے اس کا معاملہ بھی ایسا ہی، ویسے تو لفظ منکر میں پہلے والی چیز فحاشی بھی آتی ہے منکر کے اندر اور ظلم و زیادتی بھی منکر کے اندر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ آگے تک چلے جاتے ہیں، متعدی ہیں، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسے قابو میں کرنا مشکل امر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس اعتبار سے ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں کہ تمہیں جن چیزوں سے بچنا ہے ان میں فحاشی کا معاملہ ہے، اس میں منکر کا معاملہ ہے اور اس میں بغی کا معاملہ ہے۔ تو اس کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ظلم کی بات آ جاتی ہے۔ ظلم کے بارے میں یہ بات قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنی مذمت کرتا ہے ظلم کی، جتنی مذمت کرتا ہے، حالانکہ یہاں تک بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بھی ظلم قرار دیتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ شرک کو بھی ظلم قرار دیتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ یقیناً اس میں فرق تو ہوگا، یعنی ظلم کی قسمیں ہوں گی، الگ الگ قسم ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے حقوق پر دست درازی کرنا ایک جدا معاملہ ہوگا، اللہ کے حق پر دست درازی کرنا ایک الگ معاملہ ہوگا، معاملات الگ ہوں گے، لیکن آتے ظلم کی تعریف کے اندر ہی ہیں، یعنی اللہ شرک کو بھی ظلم قرار دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ اس کے اندر ویسے کوئی فرق واقع ہو جائے اور سزا کے اندر کسی معاملے میں کسی درجے کی کوئی کیفیت بدل جائے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں تو فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ شرک کے لیے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف جو ہے بخشش اس کا کوئی تصور نہیں، دنیا میں فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس میں یہ بات بتا دی کہ جس نے شرک کیا اس کے لیے جنت میں جانا ناممکن ہے، یعنی اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے۔ یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن باقی لوگوں پر بھی ظلم کرنا کوئی آسان کام نہیں کہ آدمی سوچے چلو بھائی یہ ظلم تو نہیں ہے، والا ظلم ہے یہ۔ تو بے شک یہ بات اپنی جگہ ہے کہ دونوں میں فرق تو ہوگا، یعنی شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، شرک جتنا بڑا ہے، شرک جیسا جرم کوئی نہیں ہے، شرک جیسا جرم کوئی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک ظلم جو بڑا جرم ہے، لیکن باقی جو جرائم جہاں پر آدمی کا اطلاق ظلم کا ہوتا ہے تو وہ بھی انہیں بھی آدمی چھوٹا نہ سمجھے، انہیں بھی آدمی ہلکا نہ سمجھے، اس لیے کہ جو اس کے اثرات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتائی، پیچھے ہم پڑھ کر بھی آ گئے ہیں۔ اس میں کہا کہ ظالم کی طرف ذرا سا جھکاؤ، یعنی ظالم کی طرف ظلم کرنا تو الگ بات ہے، یعنی ظالم کا ساتھ دینا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور ساتھ دینا بھی یہ نہیں کہ برابر سے شریک ہو جانا، ذرا سا جھکاؤ، اس ذرا سے جھکاؤ کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظالم کے ساتھ ذرا سا جو لگاؤ ہے، اس کی طرف ذرا سا جھکاؤ ہے، اس کے ساتھ دینے کی، حمایت کی، کسی بھی حوالے سے، تو یہ کیا ہے کہ آدمی جہنم کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو یہ ظلم سے بچنے کی بات جو ہے اس اعتبار سے اپنی جگہ نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں عدل پر جب ہم نے بات کی تھی تو یہ بات زیادہ واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی کہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ ظلم پر مبنی معاشرہ ہے، آج کا معاشرہ ظلم پر مبنی معاشرہ ہے، اس کے اندر طرح طرح کے ظلم جو ہیں وہ رائج ہیں۔ آج لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ عدل سے محرومی ظلم ہے، اب اس ظلم کی شکلیں کیا کیا ہیں، بعض اوقات آدمی اسے ظلم سمجھتا بھی نہیں ہے، بعض اوقات آدمی اسے ظلم سمجھتا بھی نہیں ہے، حالانکہ بات یہی ہے کہ جب دوسروں کے حقوق پر دست درازی کی جائے، یعنی جس کا جو حق ہے وہ اسے نہ ملے، اسے نہ دیا جائے، تو یہ ظلم ہو جاتا ہے، یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے، اور پھر امانات کے حوالے سے اور دیگر تمام چیزیں جس میں آئی تھیں وہ ساری کی ساری یہاں بھی آ جاتی ہیں۔ یاد ہم اس کی تفصیل میں دوبارہ نہیں جائیں گے کہ عدل کے موقع پر جب وہاں بات تھی تو اس کے
برخلاف یعنی عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، اور ظلم کے جو مظاہر تھے، جو چیزیں تھیں اس موقع پر سامنے آئی تھیں، وہ ساری کی ساری یہاں بھی آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ان تمام معاملات سے جو ظلم کی تعریف میں آتے ہیں یا ظلم کی طرف لے جاتے ہیں، تو انسان کو ان سے بچنا ہے۔ یہ جو چیز اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آ گئی ہے، اب یہ آیت اس پر مکمل ہو جاتی ہے کہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی اختیار کرنے کے حوالے سے، مکارم اخلاق میں، اس میں عدل، احسان اور صلہ رحمی، اور اس کے بالمقابل یعنی جو اس کام کو ضائع کرنے والی، اس کو گویا کہیے کہ اس کے مقابلے میں کہ جن کو چھوڑنا ہے انسان کو تاکہ اس کی تکمیل ہو سکے، خوبیاں اپنے گویا کہیے کہ مقام تک پہنچ سکیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں فحاشی، بے حیائی اور ظلم اور زیادتی اور منکرات گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ اور آخر میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یعظکم لعلکم تذکرون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر کہتے ہیں یعظکم یعنی واعظ، نصیحت، واعظ کہتے ہیں نا، یعظکم واعظ و نصیحت، اسی سے ہے۔ تو واعظ میں جس میں واعظ کہتے ہیں اس کو جس میں دل کو نرم کیا جائے، جن باتوں سے دل کو نرم کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایسی چیزیں جو دلوں کے اندر نرمی گداز پیدا کرنے والی، یعنی انسان کو اچھی باتوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، بری باتوں سے رکنے کی طرف اسے متوجہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں خوبیاں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس بات کا، یہ جو تمہارے سامنے رکھی گئی ہے یعظکم، یہ جو تمہارے سامنے واعظ کیا گیا، یہ جو تمہارے سامنے تقریر کی گئی، یہ تفصیل بیان کی گئی، یہ نصیحت تمہارے سامنے رکھی گئی، کس لیے؟ لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق لو اس سے، تاکہ تم اس سے سیکھ لو، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ تو اگر انسان اس سے نصیحت حاصل نہ کرے، اس سے سبق نہ سیکھے، یعنی سبق سیکھنے مطلب وہی ہے کہ اسے اختیار نہ کرے، یعنی اس کام پر اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے، اس پر آئے نہ، یعنی جو خوبیاں پیدا کرنی چاہیے انہیں پیدا کرنے کی فکر نہ کرے، جن برائیوں سے بچنا ہے ان سے بچنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر گویا کہیے کہ اس نے اس ساری گفتگو سے، اس سارے واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے اور اسے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو یہ جو مفید باتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے، اور چاہے تو انہیں چکنے گھڑے پر پڑنے والی بوند کی طرح سے ایسے ہی گرنے دے، تو پھر اس کا نقصان بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کامیابی دنیا اور آخرت کے عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔